بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے حکومت کی آمدنی کا پہلا ذریعہ زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، اسے اپنے حکومتی امور چلانے کے لیے مالیاتی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کائنات کے حکمراں اللہ نے ہر ملک کو قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں مالیاتی نظام دیا ہے، جس کے 5 ذرائع ہیں: انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث۔ اب میں حکومت کے پہلے ذریعہ آمدنی یعنی زکوٰۃ پر بات کرتا ہوں۔ قرآن کی روح سے انسان منافع، تنخواہ، اجرت، الاؤنس، بونس، کرایہ اور ٹیوشن وغیرہ کی صورت میں جو کچھ کماتا ہے، وہ صرف اس اکیلے کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ کی شراکت یعنی پارٹیسپیشن بھی بہت سی صورتوں میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا کھیت میں بیج ڈالنا یقیناً کسان کے بس میں ہے، لیکن اس بیج سے پودا اگانا اور پودے کو درخت کی شکل دے کر اس سے ثمرات یعنی پھل اگانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کہ جس کے لیے وہ سورج کی حرارت، روشنی، زمینی پانی، بارش، ہوا اور زمین کی زرخیزی وغیرہ کو استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ کھیتی میں سے اپنا حق طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 141 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے اگائے باغات معروشات پر، جیسے چھپروں منڈیروں پر چڑھائی ہوئی انگور اور بعض ترکاریوں کی بیلیں وغیرہ، اور غیر معروشات پر، جیسے زمین پر پھیلی ہوئی خربوزہ اور تربوز کی بیلیں وغیرہ، نیز کھجور کے درخت اور کھیت جن کے کھانے مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے متشابہ اور غیر متشابہ ہیں، تو کھاؤ ثمرات یعنی پھلوں میں سے کہ جب وہ ثمر بار ہوں، اور اللہ کا حق دو جس دن کھیتی کاٹو۔ اور اب کھیتی میں سے اپنے حق کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیات 63 تا 74 میں فرمایا، بھلا دیکھو تو جو بیج تم بوتے ہو، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم کھیتی بناتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس سے ریزہ ریزہ کر دیں، اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو اپنی کھیتی سے ہی محروم ہو گئے۔ بھلا بتاؤ تو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادلوں سے برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں
تو اس پانی کو کھارا ہی رہنے دے، تو کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو، جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم اس کا درخت اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم تمہیں یاد دلا دیں کہ یہ مکوین یعنی صحراؤں اور جنگلوں وغیرہ میں رہنے والے بھوکوں کے لیے بھی متاع ہے، تو اپنے عظیم رب کے نام سے تسبیح کرو۔ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رب کے نام سے تسبیح کرو، تو تسبیح ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ سے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیات 15 اور 16 میں فرمایا، بے شک ہماری آیات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو خود سپردگی سے اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح اور سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اس معاملہ میں تکبر نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی میں سے اپنا حق پہلے وصول کرنے کی بات کی ہے، تو یہ حق زکوٰۃ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اور اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کھیتی میں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا کیوں کہا ہے، تو اس لیے کہ یہ قیامت تک رہنے والی مثال بنتی ہے، ورنہ اللہ کا حق کمائی کے تمام ذرائع کو محیط ہے، اور اللہ کے اس حق کو حکومت ہر کمانے والے فرد سے زکوٰۃ کی صورت میں وصول کرتی ہے، کہ جو آج کی معاشی دنیا میں انکم ٹیکس کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورہ حج آیت 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں زمین یعنی ملک میں اقتدار دیں گے تو صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اور معروف یعنی ملکی آئین و قانون کے مطابق حکم کریں گے، اور منکر یعنی حکومت کے منع کردہ کام سے روکیں گے، اور سب امور کا حتمی انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کے حکمراں ہیں۔ اس آیت میں ان مکناہم فی الارض کا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے براہ راست تعلق اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ زکوٰۃ حکومت کو دینا ہوتی ہے،
اور زکوٰۃ دینے سے پہلے انسان کو صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے کمائی کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینے والوں کے اجر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت 277۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عوامی فلاح کے کام کیے اور صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کے لیے اپنے رب کے پاس اجر ہے، اور وہ یہ کہ انہیں نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی غم۔ اور اب میں زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کی شرح بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق یعنی زکوٰۃ کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ سورہ انفال آیت 41۔ جان لو کہ جو غنیم تم کسی شے سے نہ کہ جنگ سے حاصل کرو تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے۔ غنم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی المنجد نے کمائی کے کیے ہیں۔ اس بات کا ریفرنس ہے المنجد عربی مطبوعہ دالمش صفحہ 946، بیروت 1973، المکتبۃ الشرقیہ بیروت لبنان۔ لہذا قرآن کی روح سے انسان کسی بھی شے یعنی کاروبار، ملازمت اور مزدوری وغیرہ سے جو غنیم یعنی منافع، تنخواہ اور اجرت وغیرہ کمائے، اس میں اللہ کا 5واں حصہ یعنی 20% حصہ بطور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس بنتا ہے، خواہ کمائی 1 روپیہ ہو خواہ 1 خرب روپیہ۔ چنانچہ انسان کے لیے اس کی کمائی کے 80% حصہ کو طیب یعنی پاک اور اس طرح حلال یعنی جائز قرار دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ انفال آیت 69۔ پس کھاؤ غنیم یعنی کمائی کا 80% حصہ کہ حلال طیب ہے، اور اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنہ بحد بشیت اختیار کرو، بے شک اللہ غفور ہے کہ معاشی تفض دیتا ہے، رحیم ہے کہ جس نے رحم مادر میں تمہاری پرورش کی۔ اللہ تعالی انسان سے اس کی کمائی یعنی منافع، تنخواہ، اجرت، کرایہ، الاؤنس، بونس اور ٹیوشن وغیرہ میں سے اپنا 20% حصہ بطور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس مانگتا ہے، نہ کہ اس کا 80% حصہ کہ وہ پھر نفرت زدہ ہو کر کہے
کہ کیا اب یہ بھی اللہ کو دینا پڑے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیات 36 تا 37 میں فرمایا، بے شک دنیا کی زندگی فریب اور دھوکہ ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال یعنی 80% حصہ نہیں مانگے گا، اور اگر کہیں تم سے چمٹ کر یہ مال مانگ لے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہاری کمینگی کو ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ جب کسی ملک کے کماؤ لوگ اللہ کے 20% حصہ کی ادائیگی میں بخل کرتے ہیں تو ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے اور ملک پر کسی دوسری قوم کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس تلخ حقیقت کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت 38 میں یوں بیان فرمایا، ہاں ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں انفاق کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو تم ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی یعنی مالدار ہے اور تم سب محتاج، اور اگر تم روگردانی کرو گے یعنی اللہ کا 20% حصہ دینے سے تو وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی بخیل نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام بحیثیت وزیر خزانہ کے پیشہ وروں سے ان کی کمائی کا 20% حصہ بطور محصول وصول کیا کرتے تھے، جبکہ غریب پیشہ ور اس محصول سے مستثنی تھے۔ قرآن کی روح سے اسلامی حکومت کماؤ شخص سے بلا واسطہ 20% زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کے علاوہ کوئی اور ٹیکس وصول نہیں کرتی، لیکن عملاً تو ایسا کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہو رہا۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہ مسلم اور غیر مسلم ممالک نے بلا واسطہ 20% زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کی جگہ معمولی انکم ٹیکس اور کئی بالواسطہ ٹیکسز وصول کرنے شروع کر دیے۔ کچھ بالواسطہ ٹیکسز یہ ہیں: نمبر 1، درآمدی اور برآمدی محصول یعنی کسٹمز۔ حکومت یہ محصول درآمد اور برآمد ہونے والی اشیاء پر لگاتی ہے۔ یہ محصول دو طرح سے عائد کیا جاتا ہے: مالیت کے لحاظ سے اور وزن یا تعداد کے لحاظ سے۔ درآمدی اور برآمدی محصول ایک بالواسطہ ٹیکس ہے جسے بظاہر درآمد کنندگان ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس سے درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے صارفین سے وصول کرتے ہیں۔ اس طرح اس ٹیکس کا سارا بوجھ صارفین پر پڑتا ہے۔ نمبر 2، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔
یہ ٹیکس ملک کے اندر بننے والی اشیاء پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکس بعض خدمات پر بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ محصول دو طرح سے عائد کیا جاتا ہے: مالیت کے لحاظ سے اور وزن یا تعداد کے لحاظ سے۔ ایکسائز ڈیوٹی ایک بالواسطہ ٹیکس ہے، اس لیے یہ اشیاء کی قیمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ گو شروع میں یہ ٹیکس کارخانہ دار ادا کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں وہ اسے قیمت میں شامل کر کے صارفین سے وصول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس ٹیکس کا سارا بوجھ بالآخر صارفین پر پڑتا ہے۔ نمبر 3، کارپوریشن ٹیکس۔ کارپوریشن ٹیکس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں اور تجارتی اداروں پر نافذ ہوتا ہے۔ نمبر 4، سیلز ٹیکس۔ یہ ٹیکس بعض اشیاء کی فروخت پر لگایا جاتا ہے جن میں ملکی مصنوعات کے علاوہ درآمد شدہ اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ ایک بالواسطہ ٹیکس ہے جس سے ابتدا میں ملکی مصنوعات پر پیدا کنندگان اور برآمدی اشیاء پر درآمد کنندگان ادا کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں وہ اس سے اشیاء کی قیمت میں شامل کر کے صارفین سے وصول کر لیتے ہیں۔ غیر ضروری اشیاء کے استعمال کو روکنے کے لیے حکومت عام طور پر اس ٹیکس کی شرح بلند رکھتی ہے۔ نمبر 5، دولت ٹیکس۔ دولت ٹیکس زرعی زمین کے علاوہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پر لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 6، سرچارج۔ اس میں مختلف قسم کے سرچارج شامل ہیں، ان سے بھی حکومت کو خاطر خواہ حد تک آمدنی حاصل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان بالواسطہ ٹیکسز کی کل شرح نکالی جائے تو وہ بلا واسطہ انکم ٹیکس یعنی زکوٰۃ کی 20% شرح یا اس سے زیادہ ہی بنتی ہوگی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کو انکم ٹیکس نہیں دے رہے، اور اگر دے بھی رہے ہیں تو بہت کم دے رہے ہیں۔ اور اب اس کا کیا کیجیے کہ مسلمان بلا واسطہ معمولی انکم ٹیکس یعنی زکوٰۃ اور بالواسطہ ٹیکسز بھی حکومت کو دیتے ہیں، اور اس مال پر بھی فقہی 2.5% زکوٰۃ الگ سے دیتے ہیں، جس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو، اور جس کا حکم اللہ نے انہیں ہرگز نہیں دیا۔ اور اب آئیے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کے مصارف کی طرف۔ زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کے مصارف اس کے روٹ میننگ یعنی پروان چڑھانا سے واضح ہیں، یعنی زکوٰۃ عوام کی پرورش و نشو و نما اور اس کے لیے قائم حکومتی اداروں پر خرچ ہوتی ہے۔ عوام کی پرورش و نشو و نما کے تقاضے اور اس سے متعلقہ ادارے
چونکہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کے مصارف بھی متعین بیان نہیں کیے۔ اور اب آئیے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشرک کہا ہے جو حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ سورہ حامیم سجدہ آیات 6 اور 7۔ بربادی ہے مشرکین کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ وہ کماؤ لوگ مشرک ہیں جو حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ یونس آیات 104 اور 105۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مومنین میں سے ہوں اور اپنے چہرے یعنی شخصیت کو ہر باطل سے الگ دین کے لیے قائم کروں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں۔ زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس سے چونکہ تمام حکومتی امور چلتے ہیں، اس لیے کائنات کے حکمراں اللہ نے سورہ توبہ کی آیات 4 اور 5 میں حکومت کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہ دے انہیں قتل کر ڈالو۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، تو جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جہاں کہیں مشرکین یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پاؤ تو قتل کر دو، انہیں گرفتار کرو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھو۔ پھر اگر توبہ کریں اور صلاۃ یعنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی قائم کریں اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ مشرکین کی سخت سزا سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق یعنی انکم ٹیکس کسی صورت چھوڑنے والے نہیں۔ لہذا اسلامی مملکت میں مشرکین کی عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ صلاۃ قائم کر کے حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیتے رہیں تاکہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہو اور عوام خوشحال ہوں۔ اور اب زکوٰۃ نہ دینے والے مشرکوں کو جہنمی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی
قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ سورہ توبہ آیت 113۔ نبی اور ایمان والوں کا یہ مقام نہیں کہ مشرکین یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بخشش مانگیں، اگرچہ وہ قرابت دار ہوں، بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ آج اگر عالمی غربت کا جائزہ لیں تو اس کا بنیادی سبب یہ ٹیکس چور مشرک ہی نظر آئیں گے۔ نومبر 2014 میں پاناما پیپرز نے اس بات کا انکشاف کیا کہ دنیا کے نامی گرامی سیاستدانوں، تاجروں، ججوں، جرنیلوں، صنعت کاروں، بینکروں، سمگلروں، اداکاروں، سابقہ و موجودہ صدور، وزرائے اعظم، حکمرانوں کے قریبی رشتہ داروں، وزراء، اراکین اسمبلی اور سرکاری افسروں نے پاناما کی لا فرم موساک فونسیکا کے ذریعے آف شور کمپنیاں قائم کیں اور خفیہ بینک یا فنڈز کھول لیے تاکہ ان میں اپنا کالا دھن چھپا سکیں۔ پاناما پیپرز کے مطابق 400 سے زائد کمپنیوں نے 135 ارب ڈالر اپنے عوام اور اپنی حکومتوں سے چھپائے، جس پر 79 ممالک میں 150 بڑی تحقیقات ہوئیں۔ اس حوالے سے ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کی رپورٹ اہم تھی، جس کے مطابق دنیا بھر سے لوٹ کر ان آف شور کمپنیوں میں چھپائی گئی دولت کا حجم 32,000 ارب ڈالر سے زائد تھا۔ اسی ادارے کے مطابق ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر سال 3.1 ہزار ارب ڈالر کا صرف ٹیکس چوری کرتی ہیں۔ گلوبل فائنینشل انٹیگریٹی کے مطابق 1,000 ارب ڈالر ہر سال غریب ممالک سے نچوڑ کر امیر ممالک اور آف شور کمپنیوں میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ ٹیکس چور مشرک اپنے ذمہ واجب الادا ہزاروں ارب ڈالر کا ٹیکس یعنی اللہ کا حق ادا کر دیتے تو اس سے غربت، بے روزگاری اور معاشی ناہمواری کو ختم کرنے میں کتنی مدد مل سکتی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سن 2017 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اتنے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری سے چھپائی گئی دولت کو عالمی غربت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا۔ لہذا عالمی غربت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا ٹیکس حکومت کو دیانتداری سے ادا کرے اور ٹیکس چوری نہ کرے کہ اللہ کو اپنا حق وصول کرنا آتا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔